السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک. میں ہوں فیصل عباسی. اس پروگرام میں ہم احاطہ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کا، اور بالخصوص جو پاکستانی برطانیہ میں یا یورپ میں رہ رہے ہیں. ہماری کوشش رہتی ہے کہ اس پروگرام میں ایسے مسائل کو اجاگر کیا جائے، ایسے مسائل کی نشاندہی کی جائے اور ارباب اختیار تک یہ مسائل پہنچائے جائیں. اس پروگرام کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس پروگرام میں معاملہ ہائی لائٹ ہونے کے بعد، 92 نیوز پہ ہائی لائٹ ہونے کے بعد انہیں ریلیف ملا ہے. آج ہم بات کریں گے جو پراپرٹی ریلیٹڈ مسائل ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے، ان کو لے کر. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے تو اس میں ایک نہ ایک بلاک ایسا ہوتا ہے جس کو اوورسیز بلاک کہا جاتا ہے. اب اس کی ریزن کیا ہے کہ اتنا زیادہ کیوں پروٹوکول دیا جاتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو؟ اس کی ریزن بڑی سمپل ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں ان کے لیے سب سے آسان انویسٹمنٹ پاکستان میں پراپرٹی ہی ہوتی ہے، اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیز یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے اوورسیز کلائنٹ جب آتا ہے تو ان کو منافع بھی زیادہ ملتا ہے، اور وہ بکنگ شاید جو ایک 6 مہینے 7 مہینے میں انہوں نے پوری کرنی ہوتی ہیں وہ وقت سے پہلے ہی ان کے سارے پلاٹس بک ہو جاتے ہیں. اسی طرح کچھ اور بھی معاملات ہیں جس میں ہم اوورسیز پاکستانیوں کو، جب ہم ریمیٹنس کی بات کرتے ہیں تو ہم خاصا پروٹوکول دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو قبضے اور ملکیت کے قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کو لے کر، یا پھر جو پاکستان کا نظام انصاف ہے اس میں ڈیلے کو لے کر اوورسیز پاکستانیوں کے بہت زیادہ ریزرویشن ہیں. حال ہی میں جو پراپرٹی رائٹس انڈیکس ہے اس میں پاکستان دنیا کے 129 ممالک میں سے 111ویں نمبر پر ہے. گزشتہ سال پاکستان کا نمبر 116 تھا، لیکن اب پاکستان 111ویں نمبر پر ہے. رول آف لاء ایک بہت بڑا پیمانہ ہے جس کے ذریعے یہ انڈیکس کے اندر ایک کرائٹیریا رکھا جاتا ہے اور پھر یہ ماپا جاتا ہے کہ پاکستان کو کیا سکور دینا چاہیے یا کس جگہ رکھا جائے. اوورسیز پاکستانی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اپنے پراپرٹی ریلیٹڈ مسائل کا شکار رہتے ہیں، خواہ وہ عدالتوں میں ان کے کیسز ہوں، پھر ان میں طوالت ہو، یا ان کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو جائے اور پھر اس قبضے سے اس پراپرٹی کو واگزار کروانا. یہ یقینی طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جان جوکھوں کے کھیل سے مترادف نہیں ہے. لیکن پاکستان کا نظام انصاف، جس کو دنیا بھر میں آئیڈیل نہیں سمجھا جاتا، لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود جو عدالتیں ہیں، عدالتوں میں کیس کرنا، کیس کی پیروی کرنا، یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. ڈیلے ضرور ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں سے بالکل انصاف نہ ملتا ہو، بلکہ انصاف بھی ملتا ہے. اب اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ایسی ہے جس پہ قبضہ ہو چکا ہے، یا آپ کی ملکیت ٹرانسفر نہیں ہو رہی، یا آپ نے کوئی ٹیننٹ رکھا ہے اب اس کو خالی نہیں کرنا چاہ رہا ہے، جو بھی مسائل ہیں پاکستان میں اگر آپ کے یہ معاملات ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، آج کے پروگرام میں ہم یہی بات کریں گے. جو وکلاء ہیں، جب آپ کسی وکیل سے رابطہ کرتے ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھا جائے. جو عدالتی معاملات ہیں، جو ایک سٹائل ہے پاکستان کے اندر، ایک کلچر ہے نظام انصاف کا، اس کے ساتھ کیسے ہم آہنگ ہو کر، یا اس کے ساتھ کیسے آپ نے اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے، یہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیورو چیف 92 نیوز UK غلام حسین آوان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ غلام حسین آوان صاحب آپ کا. عدیل اصغر صاحب ماہر قانون ہیں، بہت شکریہ عدیل صاحب آپ کا. نوید احمد صاحب ہیں، پراپرٹی ڈیولپر ہیں، لنڈن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. نوید صاحب آپ کا شکریہ. ثاقب رفیق چودھری صاحب ہیں، پراپرٹی ڈیولپر ہیں، برطانیہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام حسین آوان صاحب، ابتدائیے میں نے احاطہ کیا، لیکن پاکستان 111ویں نمبر پہ ہے 129 ممالک میں سے. آپ کی نظر میں وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں فیصل، میرے خیال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں سے بہت پیار کرتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے زبانی کلامی پیار کرتی ہیں. وہ یہ بھی مانتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کی جو ریمیٹنس ہیں وہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں. وہ یہ بھی بلیو کرتی ہیں کہ پاکستانی اگر زر مبادلہ نہ بھیجیں تو پاکستان کے ریزرو جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوں. وہ یہ بھی تسلیم، ہر حکومت، ہر وزیر اعظم اور کسی بھی کوئی بھی پارٹی ہو، وہ بھی یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں جو محنت کش کام کرتے ہیں پوری دنیا میں، یہ جب پاکستان کے اندر پیسے بھیجتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ملک کی معیشت کا جو پہیہ ہے وہ گھومتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب ان کو سہولتیں دینے کی باری آتی ہے تو وہاں پر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں اتنی کنجوسی سے کام لیتی ہیں.
کیوں ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل کرتی ہیں. ایک دیکھیں فیسلٹیز دینا تو علیحدہ بات ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانی کو فیسلٹیز کیا دے رہے ہیں, لیکن جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کی جو جائیدادیں ہیں, ان کی جو بزنسز ہیں وہ پاکستان کے اندر پراپرلی پروٹیکٹڈ ہوں, وہی حکومتیں جو ہے وہ ان کو ان کی مدد نہیں کر پاتی. جب بھی کوئی زیادہ شور مچتا ہے اور کوئی نہ کوئی نیا ادارہ بنا دیا جاتا ہے ان کی ہیلپ کے لیے انفارچونیٹلی, لیکن وہ ادارہ بھی ظاہر ہے اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے جس طرح دیگر ادارے ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ ایک میں کہوں گا کہ ایک ناکام ماڈل کی طرح جو ہے وہ بالکل ہو جاتا ہے, کوئی لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے. ہم چونکہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے پردیش سے دیش پروگرام کو کہ ہم گزشتہ تقریباً 5 سال سے ہم اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں, اور ان مسائل کے اندر میں کہوں گا جو سر فہرست مسائل ہے اوورسیز پاکستانیوں کا, ہر دوسرے بندے کا برطانیہ کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ یہ جب وہاں پاکستان کے اندر جو ان کی انہیرنس کی جائیداد ہے اس کے اندر مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے, کیس سال ہا سال چلتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بندہ اور کچھ لوگ ایسے بھی شکار ہوئے ہیں کہ انہوں نے کسی بغیر تصدیق کے کسی ایسی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کر دی, ان کو پریشانی ہوئی. اب ہمارا آج کے پروگرام کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو پراپرٹی ڈیولپرز ہیں جو برطانیہ کے اندر یہاں پر آ کر لوگوں کو پراپرٹی سیل کرتے ہیں یا پاکستان سے بھی آ کے یہاں پر سیل کرتے ہیں, ہم ان سے یہ ضرور آج جانیں گے کہ لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کس طرح کے چیکس جو ہے وہ لوگوں کو کرنے چاہیے تاکہ وہ جو فراڈیے ہیں یا اس ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے ہتھے نہ چڑھیں. بالکل ٹھیک ہے غلام حسین عوان صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ جو آپ نے جس معاملے پہ نشاندہی کی ہے, ہم چاہیں گے آج کے پروگرام میں ہمارا خالصتاً یہی مقصد ہے کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ہم کچھ گائیڈ لائنز دے سکیں کہ فراڈ کس نوعیت کا ہوتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں عدیل اصغر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو برطانیہ میں رہ رہا ہے, معاملہ اس کا پاکستان میں پھنسا ہے, اس کو وکیل پہ اعتبار کرنے کے لیے یا وکیل کرنے کے لیے اپنا کیس کرنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ عدیل صاحب. بہت شکریہ پہلے تو آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے اس بات پر بولنے کے لیے, اپنی رائے دینے کے لیے جو ہے وہ موقع دیا. نمبر 1 سر یہ ہے کہ جو دوست ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو ملک سے باہر ہیں, ڈیفینیٹلی ہمارے ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہم ان کو کنسیڈر کرتے ہیں. یہاں پر پاکستان میں رہتے ہوئے انہوں نے کسی بھی کیس کی جب پیروی کرنی ہے یا کسی بھی معاملے کے لیے کوئی بھی پروسیڈنگز کرنی ہے یا اس پراپرٹی کی سیل پرچیز کچھ بھی کرنا ہے, تو قانون میں ان کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ریمیڈیز موجود ہیں جس میں وہ اپنے کیس کی پیروی کے لیے کسی بھی اپنے قریبی عزیز کو ایز اسپیشل اٹارنی اپوائنٹ کر سکتے ہیں جس پر وہ خود ٹرسٹ کرتے ہیں, جو ان کا فیملی ممبر ہو. کوئی بلڈ ریلیشن بھی ہو سکتا ہے, کوئی ان کا کلوز فرینڈ بھی ہو سکتا ہے جس پہ وہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہو, تو وہ اس کو ایز اٹارنی اپیئر کروا سکتے ہیں کورٹس کے اندر یا کسی بھی آفس کے اندر. اور اگر وہ اپنے لائر کو ہی ڈائریکٹلی انگیج کرتے ہیں تو وہ ایک پاور آف اٹارنی جس کو وکالت نامہ کہا جاتا ہے وہ سائن کر کے دیتے ہیں, جو صرف اس پرسن کی بہاف پر ہم بطور وکیل جو ہے وہ کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں اور ان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کسی قسم کے فراڈ کا جو ہے وہ ایلیمنٹ نہیں کنسیڈر کر سکتے کہ بطور وکیل آپ کسی کو اگر انگیج کر رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے ایز اے کونسل لا آفیسر کے طور پہ آپ کی نمائندگی اگر کورٹ کے اندر کر رہے تو وہ اس کی وہاں پر وہ آپ کے بہاف پر اسٹیٹمنٹ جو ہے اگر وہ ریکارڈ بھی کروا دیں تو ہماری اعلیٰ عدالتیں جو ہیں انہوں نے بھی ان اسٹیٹمنٹس کے اوپر اپنی ججمنٹس وہ دی ہوئی ہیں جس پہ جب تک جس بندے کا اپنا کیس ہے وہ خود اپیئر نہیں ہوتے یا تھرو جنرل پاور آف اٹارنی اپیئر نہیں ہوتے تو اتنی دیر تک اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ ملک سے باہر بندہ اپنے کیسز کی پیروی نہیں کر سکتے یا وہ اپنے یہاں پر کسی کو نمائندہ نہیں اپوائنٹ کر سکتے تو نہیں, ایسا نہیں ہے. قانون میں نہیں عدیل صاحب یہ تو قانون موجود ہے نا, یہ تو لوگوں کو پتہ ہے کہ جب وہ پاکستانی ہیں تو ان کو اپنا ایک حق حاصل ہے کہ وہ اپنی قانونی چارہ جوئی کریں کسی بھی حوالے سے. لیکن ہمارے جو نظام انصاف میں لیکوناز ہیں یا ڈیلے ہے, ایک تو وہ بہت بڑا کویسچن ہے.
دوسری امپورٹنٹ بات یہ ابھی آپ نے بات کی کہ ہمارے یہاں ود ڈیو رسپیکٹ ہمارے جو وکلا برادران ہیں اس فریٹرنٹی میں ہم نے بہت سے لوگ ہمارے پاس یہ آئے کہ ہم نے وکیل کیا اور وکیل مخالف پارٹی کے ساتھ مل کے اس نے گٹھ جوڑ کر کے ہم سے بھی پیسے لے لیے, ادھر سے بھی پیسے پکڑ لیے اور ہمارا ہی کیس ہمیں گلے پڑ گیا. تو یہ اب اس حقیقت کی بھی تو ہم نفی نہیں کر سکتے نا, اس سے کیسے بچا جائے؟ اچھا سر, پہلے نمبر پر میں گزارش کر دوں کہ میں نے پہلے ایک بات کی ہے, رپیٹ کر رہا ہوں کہ جب کوئی لائر اپیئر ہوتا ہے تو وہ اپنی اس کی دی ہوئی اسٹیٹمنٹ کی ویلیو نہیں ہوتی ہے انٹل اور انلیس کوئی آپ کا اپنا بندہ جنرل پاور آف اٹارنی یا آپ خود اسٹیٹمنٹ اپنی ریکارڈ نہیں کرواتے, تب تک یہ سب ہو نہیں سکتا. سیکنڈلی, اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کنسیڈر یہ کرے کہ جی ہمارے لائر نے خدا نخواستہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کر دی ہے, تو سر ہمارا ریگولیٹری باڈی کی صورت میں پنجاب بار کونسل موجود ہے جہاں پر وہ ہمارے خلاف اپلیکیشن دیتے ہیں. فرسٹلی ان کو چاہیے کہ جو بھی لائر کسی بھی بندے کے خلاف اس طرح کی اگر کوئی بلو دا بیلٹ حرکت کرتے ہیں جو کہ ایتھکس کے اگینسٹ ہے, تو فوری طور پر پنجاب بار کونسل میں ایک اپلیکیشن موو کی جاتی ہے اور سائڈ بائی سائڈ جس کورٹ کے اندر یہ ساری پروسیڈنگز ہوئی ہوتی ہیں وہاں پر جا کے اپلیکیشن دی جاتی ہے اس آرڈر کو سیٹیسفائڈ کروانے کے لیے, اگر وہ ہو جائے اس لائر کی اسٹیٹمنٹ پر. ٹھیک ہے, ادروائز میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ لائر صحیح ہے. اچھا عدیل صاحب, آپ کی طرف مزید بھی آتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم ثاقب رفیق صاحب سے جانیں گے کہ جو پراپرٹی ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ مسائل ہیں پاکستانیوں کے, اوورسیز پاکستانیوں کے, وہ کیا ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ثاقب صاحب, جس طرح عدیل صاحب بریک سے پہلے بتا رہے تھے, کچھ تو معاملات لیٹیگیشن کے ہیں, لیکن فراڈ کس نوعیت کے ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ پراپرٹی کو لے کے؟ لیکن جی شکریہ پروگرام میں دعوت دینے کا. جو سب سے زیادہ فراڈ ہوتا ہے جی وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس اپنے گھر والے کو پیسے بھیجتے رہے ہیں اس نے سرے سے آپ کے نام پہ پراپرٹی نہیں لی, وہ پراپرٹی اپنے نام پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو بہرحال فراڈ مختلف ہیں. ابھی آپ دیکھیں, میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں جتنی بھی نئی ایجادات ہوئی ہیں وہ ساری کسی نہ کسی پرابلم کو حل کرنے کے لیے یا کسی مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ہوئی ہے. سملرلی پاکستان کے اندر جتنے بھی یہ پرائیویٹ پروجیکٹ اور ہاؤسنگ سوسائٹیز اور یہ جو بڑی کمپنیز آئی ہیں جنہوں نے مختلف پروجیکٹ لائے ہیں, انہی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ جو ہماری زرعی زمینیں یا ہماری ٹریڈیشنل لین دین یا پٹواری یا گزاور سسٹم یا تحصیلات سسٹم میں حکم تھے, ان کو ختم کرنے کے لیے ہوا. لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا فراڈ کیا ہوتا تھا کہ ایک زمین کئی بار بک جاتی تھی. پھر زرعی زمینوں میں جو ہے وہاں کے جو قبضے کے معاملات ہیں وہ باہر کی طرح کے نہیں ہیں. یہاں پہ لوگ عادی ہوتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ سسٹم کے. فار ایگزامپل یو کے میں رجسٹری آفس ہے, جب چیزیں ایک دفعہ آپ کے نام پہ ہو گئیں تو وہ آپ کی ہی ہیں. نہ رجسٹری آفس میں کسی نے آپ سے رشوت لینی ہے. آپ چلے جائیں دبئی میں یا آپ انویسٹ کر رہے ہیں ٹرکی میں, وہاں پہ بھی یہی ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے, آپ سے کسی نے رشوت لینی نہیں. نہ ہی کاغذ ایک پراپرٹی 2 دفعہ بک سکتی ہے. اور پھر اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ ایسے کسی کام میں انوالو ہوتا بھی ہے یا پایا جاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی جو رہا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, جیسے غلام حسین ایوان صاحب نے کہا کہ وہاں پر جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بہت زیادہ فراڈز ہوتے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے سب سے زیادہ کہ ایک پراپرٹی 2-3 دفعہ بک جاتی ہے. ایک اور فراڈ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو زمین ہے اس پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. آپ آ گئے یہاں پر, آپ کا پلاٹ ہے, سب کو پتا ہے یہ لینڈ فلاں بندے کی ہے, یہ ساری فیملی باہر ہوتی ہے, اور جب آپ واپس گئے تو وہاں پہ کوئی ہاسپٹل بنا ہوا ہے, کوئی دکانیں بنی ہوئی ہیں, کوئی پلازا بنا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے قوانین جو ہیں, میرے وکلا بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کے اوپر بہتر اپنا رائے دیں گے کہ وہاں پہ قوانین ایسے ہیں کہ اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور کوئی بلڈنگ بنا کے یا کوئی گھر بنا کے وہاں رہنا شروع ہو گیا ہے, یا ایون کاشتکاری والی زمین ہے, اور وہ دیکھا یہ جاتا ہے جی کہ کتنے عرصے سے اس کی کاشتکاری کون کر رہا ہے, تو اس کی گواہیاں آتی ہیں. آپ کے نیکسٹ ڈور کاشتکار ہے, لیفٹ اور رائٹ جس کی زمینیں ٹچ کرتی ہیں, وہ بتاتا ہے جی کہ کتنی فصلیں یہ والا بندہ جو ہے پچھلی کاٹ چکا ہے. تو اس طرح کے قوانین میں کمزوریاں ضرور ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ پروجیکٹس میں, سیمی پرائیویٹ پروجیکٹس میں, یا جو نئے ہاؤسنگ سوسائٹیز آئی ہیں اس میں بہت سی ایسی خرابیاں جو تھی ان کو ایڈریس کیا ہے, حالانکہ ابھی اس میں بھی مسائل موجود ہیں.
صحیح ہے. اچھا نوید صاحب، ایک تو مسائل ہیں، آپ کی موروثی پراپرٹی ہے اس پہ قبضہ ہو گیا، یا آپ کے خاندان والوں نے آپ کو شیئر نہیں دیا، یا شیئر دینے کے بعد آپ کے نام ہونے کے بعد اندرون کسی شہر میں آپ کی پراپرٹی تھی اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے. اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کی اور وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پاس ایک فائل ہوتی ہے، وہ انہوں نے اٹھائی ہوتی ہے، جی یہ ہمارا پلاٹ تھا، یہ انسٹالمنٹ سے، یہ پیمنٹ پلان کے اکارڈنگ ہم نے پیسے دے دیے ہیں، اب ہمیں وہ جگہ نہیں مل رہی، اور ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف سے. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیا اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ جو خریدار ہے وہ چھان پٹک نہیں کرتا، وہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے، یا بیچنے والے اتنے نوسرباز ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ ان کے شہر میں آ جاتا ہے؟ جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی فیصل بھائی، دی ایکچوئل ایشو از کہ ہم یو کے میں جو رہتے ہیں، ہم جب یہاں پہ کوئی پراپرٹی کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وہ بڑا سمپل سا، حالانکہ یہاں پہ بھی ایک قسم کی لینڈ مائن ٹائپ کا پروسیس ہے، مگر جب آپ ایک لائر کو ہائر کرتے ہیں اپنی کنوینسنگ کرنے کے لیے، وہ سارا آپ کو پیپر کے اوپر آ جاتا ہے، یہ فلانی انہوں نے سرچ کی ہے، پلاننگ کی سرچ کی ہے، پریویس کسی کی لیز ہے، ہر قسم کی سرچ اس جگہ کی ہو جاتی. بلکہ کمرشل پراپرٹی کے ارد گرد اس کے 250 میٹر کے سرکل میں اور کیا پلاننگ ہو رہی ہے، اس طرح کر کے بھی سرچیں بہت ڈیٹیلز میں آپ کو مل جاتی ہیں. اور جب یہی کام اوورسیز پاکستان میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بالکل ڈیفیکلٹ پروسیس ہے. یہ پروسیس میں نے خود چیک کیا، اور ایکچولی آئی لکڈ ایٹ پروسیسز ان ویریس ڈفرنٹ سٹیز، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، ویریس ڈفرنٹ پلیسز. اینڈ ایک تو وہ پروسیسز آر ناٹ الائنڈ. ایک سٹی سے دوسری سٹی میں جائیں آپ، ایک جورسڈکشن سے دوسری میں آتے ہیں تو پروسیسز آر ڈفرنٹ، دے ناٹ اسٹریم لائنڈ. اور سیکنڈلی، جیسے ثاقب بھائی نے بات کی کہ ملٹیپل ٹائم ایک پلاٹ بک جاتا ہے، یہ نیچرل فینومینا جو اس وقت ہے پاکستان میں، دس از ریئل. یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے. اور اسی وجہ سے جب میں نے اپنی ریسرچ کی، میں ایکچولی انوالوڈ ہوں پراپرٹی ان گوادر از پارٹ آف سی پیک، جس کی وجہ سے وہ ایک نیا شہر بن رہا ہے اور سارے اس کے نئے پروسیسز ہیں، فورن انویسٹمنٹ ہے. وہاں پہ جو پروسیس اور اسٹرکچر ہے اس میں ڈبل فائلنگ کا سسٹم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک فائل، اس میں بیلٹنگ بھی نہیں ہے. سوسائٹیز جو ہیں، سوسائٹی لانچ کرنے سے پہلے 30% جو آپ کی سیلیبل اسٹاک ہے وہ جی ڈی اے جو وہاں کی لوکل اتھارٹی ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ان کے ساتھ پلیج ہو جاتی ہے. تو وہ ایک قسم کی ڈیولپر کو باؤنڈ کر دیتے ہیں ود دوز نیو ٹرمز، جو دوسری جورسڈکشن پاکستان میں اس وقت نہیں ہے ایز فار ایز آئی نو. اینڈ اس کی وجہ سے جب آپ ایک پلاٹ آپ کوئی انویسٹ کرتا ہے تو وہ پلاٹ آپ کے نام پہ، اسی پلاٹ کا نمبر آپ کے نام پہ جی ڈی اے پہ رجسٹر ہوتا ہے، اور جی ڈی اے آپ کو اس کی سرٹیفکیشن ایشو کر دیتا ہے. تو دیٹ پروسیس، وہ جو پروسیس ہے وہ ہمارا یو کے کی اسٹریم لائن پروسیس کے کافی حد قریب ہے، حالانکہ اس میں بھی بہت امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ دیکھیں پاکستان کی پراپرٹی مارکیٹ لاسٹ ایئر واز ورتھ اوور $400 بلین، اور یہ یو کے میں اگر آپ دیکھیں کہ پراپرٹی جو ہے از اے سنگل بگیسٹ انسٹرومنٹ وچ دا یو کے گورنمنٹ یوزز ٹو کنٹرول دی اکانومی. یہاں پہ پلاننگ لوز جو ہیں، یہاں پہ جو بائنگ اینڈ سیلنگ، جو اسٹیمپ ڈیوٹیز ہیں، جو ویریس تھنگز آر، یہ سارا جو ہے ایک اکانومی کا بہت بڑا حصہ ہے. اور جتنی پاکستان میں اس وقت آپ دیکھیں قلت یا شارٹیج آپ کہہ لیں کہ اس وقت صرف پنجاب میں 11 ملین ہومز کی شارٹیج ہے. تو مینس کے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو تو ہے. اور یہ جو آپ پراپرٹی دیکھ رہے ہیں یو کے میں، آپ دیکھیں گے کئی کاؤنسل اسٹیٹس ہیں جو گورنمنٹ فنڈیڈ، پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے، پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ جوائنٹ وینچر ٹائپ کی ڈیلز کر کے یہاں پہ بنتا ہے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں لارجلی پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یو نیڈ اسٹریم لائنڈ ریگولیشن اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی کنسسٹنٹ ان ویریس ادر جورسڈکشنز، جو اس وقت نہیں ہے. اور اسی وجہ سے میں خود پرسنلی طور پہ صرف گوادر میں انوالوڈ ہوں، بیکاز وہاں پہ جو پروسیسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. اور یہ میرے حساب سے پاکستان گورنمنٹ کی یہ ایک مسڈ اپرچونٹی ہے کہ اتنی زیادہ گھروں کی شارٹیج مینس کہ پراپرٹی پرائسز جو ہیں یہ پراپڈ اپ رہیں گی فور فورسیبل فیوچر. مینس کہ انویسٹر تو وہاں جاتا ہے جہاں پہ اس کو فائدہ نظر آتا ہے.
تو پاکستان کی پراپرٹی انویسٹمنٹس میں ڈیفینیٹلی فائدہ اویلیبل ہے اور فورسیبل فیوچر اگلے 25, 30, 50 سال تک وہ رہے گا. وہ اس میں کوئی the issue that people have is on trust and the trust is through یہ جو ہمارا پروسیس ہے پاکستان میں اتنا بڑا کمپوننٹ جو ہماری اکانومی کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس کا پروسیس کو اسٹریم لائن نہیں کیا گیا ابھی تک اور کچھ صحیح ہے. اچھا یہ نوید صاحب بڑی ڈیٹیل ایک ڈیبیٹ ہے جو یہاں پہ جب پاکستان میں بات کرتے ہیں جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے, ہمیں ایک پروجیکٹ لانے کے لیے کچھ 17-18 NOCs چاہیے ہوتے ہیں. خیر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. بہرحال اوورسیز پاکستانی اب ان کے مسائل جو ہیں ان کا حل کیا ہے اور پراپرٹی ریلیٹڈ جو ان کے میٹرز ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. غلام حسین عوان صاحب GDA گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی مثال دے رہے تھے نوید صاحب بریک سے پہلے. وہ تو ظاہر ایک نیا شہر بن رہا ہے, اس پہ ایک نیا طور طریقہ ہوگا, اس پہ تو آپ سسٹم کو ڈیجیٹائز بھی کر سکتے ہیں, اس کو ون ونڈو بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ریسٹ آف پاکستان میں پٹواری کی جو اہمیت ہے وہ تو اس کی بقا تو اسی سسٹم کے ساتھ ہے جو سسٹم چل رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے. یہ جو روایتی ہمارا ریونیو کا سسٹم ہے یا ریکارڈ کا سسٹم ہے یہ کتنا بڑا ذریعہ بنتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو چونا لگنے میں؟ دیکھیں فیصل دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے ایک تو مسائل ہیں جو کہ وراثت کے حوالے سے ہوتے ہیں, ان کا جو بھی شیئر ہوتا ہے پراپرٹی کے اندر اس کے اندر دوسرے جو رشتہ دار ہیں اگر وہ قابض ہو جاتے ہیں یا وہ نہیں چھوڑتے اور معاملہ لیٹیگیشن کی طرف چلا جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ بھی پراپرٹی کا بینیفیشری ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی زرعی زمین ہو, چاہے کوئی گھر ہو, چاہے کوئی پلازا ہو, اس کے لیے کیس 50 سال بھی چلے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے چونکہ وہ بینیفٹ پراپرٹی سے اٹھا رہا ہے. اور جو اوورسیز ہوتا ہے ظاہر ہے وہ تو چاہتا ہے کہ مسئلہ حل ہو تاکہ جو بینیفٹ ہے اس پراپرٹی میں سے اس کو بھی ملے. تو اس لیے وہ جو لٹیگیشن کے مسائل ہیں وہ اس لیے جو ہے نا معاملات خراب ہوتے ہیں کہ وہ حل نہیں ہو پاتے. وہاں پر جو ہے وہ جو بھی انفارچونیٹلی ہمارے عدالتی نظام کے اندر جو سکم ہے اس کے اندر کچھ ہمارے معذرت کے ساتھ کچھ وکیل حضرات بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس طرح کا کرتے ہیں کہ وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کی وجہ سے جو کیس آگے چلتا جاتا ہے. لیکن ان دا اینڈ جو اس کا نقصان اوورسیز پاکستانی کو ہوتا ہے چونکہ جو کہ پراپرٹی کا براہ راست بینیفیشری اس وقت نہیں ہوتا, پراپرٹی کسی اور کے قبضے میں ہوتی ہے چاہے اسی کی ہو, لیکن وہ بینیفٹ اٹھا رہا ہے وہ کیس کو ڈیلے کرتا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے مسئلہ جس کو میرے خیال سے وفاقی گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس لیے بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ اگر اس نوعیت کا کیس ہے تو اس کا میکسیمم 6 مہینے یا 1 سال ہو, اگر اس لیول کا کیس ہے تو اس کا بھی 9 مہینے ہو یا 1 سال ہو. اس طرح کا جو ہے نا ٹائم فریم سیٹ کرنا چاہیے. اور جس طرح کا ٹائم فریم ہمارے علم میں ہے کہ یہ بھارت کے اندر ہے, وہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی لیجسلیشن انہوں نے کی ہے اور اس کے اندر یہ انہوں نے ٹائم فریم سیٹ کیے ہوئے تو وہاں پر لوگوں کے مسائل اس حوالے سے کم ہے. لیکن جو دوسری بات ہے جو کہ ویری امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر ہمارے جو پاکستان سے بھی اپنی پلاٹ وغیرہ یا جس طرح یہ بھی نوید صاحب نے بات کی کہ گوادر سٹی کے اندر بھی بہت سارے پراپرٹی ڈیولپر برطانیہ کے اندر جو ہے وہ اپنی پلاٹس وغیرہ بیچ رہے ہیں یا وہاں پر کمرشل جگہ بیچ رہے ہیں. ابھی جس طرح اپنا ساکور رفیق صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بہت ساری جو پراپرٹی ڈیولپرز ہیں وہ لندن میں برطانیہ کے اندر آ کر مختلف شہروں کے اندر روڈ شو کرتے ہیں, یہاں پر اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کرتے ہیں. اور ان میں سے جو زیادہ تر ہیں وہ بالکل اپ ٹو دا مارک ہوتے ہیں اور ظاہر ہے جو بھی قوانین ہیں ان کے مطابق سیل کرتے ہیں. لیکن جب یہ اس طرح کے اس میں کچھ لوگ ایسے بھی نوسر باز یا فراڈیے بھی آ جاتے ہیں جو کہ جن کے پاس شاید جگہ نہیں ہوتی لیکن وہ صرف لوگوں کو ڈاکومنٹس ہی بیچ کر جو ہے پیسے کما جاتے ہیں. ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ یہاں پر ہمارے جو پاکستان ہائی کمیشن ہے یا جہاں یا دوسرے پاکستان ایمبیسیز ہیں یا ہائی کمیشن جہاں پر بھی ہیں ان کے پاس ہمارا کوئی ایسا ون ونڈو سسٹم ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی پراپرٹی کہیں پر بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے, کراچی میں, اسلام آباد, گوادر, کوئی کرنا چاہتا ہے اور کوئی بھی ABC کوئی
यहाँ पर एक सोसाइटी आती है, तो हमारे पास ये एक्सेस होना चाहिए कि हम पाकिस्तान हाई कमीशन को एक ईमेल करें या कहीं पर भी वन विंडो उनको ईमेल करके क्रेडेंशियल्स जो है वो खुद पता करें कि ये जो अदारा है क्या इसकी जो ये अप्रूव्ड है लोकल अथॉरिटी, चाहे वो एलडीए हो, चाहे वो सीडीए हो, चाहे वो केडीए हो, कोई भी हो, क्या ये उससे अप्रूव्ड है? क्या ये जो दावा कर रहे हैं कि इनको जो है वो इतनी लैंड इन्होंने एक्वायर्ड कर ली हुई है, इतनी इनके पास फाइलें, ये सारी चीजें अगर हमें वन विंडो के जरिए या वन ईमेल के जरिए या वन टेलीफोन कॉल के जरिए अगर हमें ये हुकूमत पाकिस्तान का कोई अदारा हमें ऑथेंटिकेट कर दे, तो मेरे ख्याल से एक तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से होगी, पाकिस्तान के जो इस वक्त थोड़े बहुत जो ज़ाहिर है माशी मसाइल हैं उनमें हल करने में मदद होगी, और ये जो यहाँ पर लोग अगर मैं कहूँगा इस वक्त मिलियंस में करते हैं तो वो शायद बिलियंस में करें वहां पर, क्योंकि उनको एक पीस ऑफ माइंड हो जाएगा। और जो चंद लोगों की वजह से जो हमारे ज्यादा प्रॉपर्टी के और एक और बात बताऊं आपको कि कहा यह जाता है, बल्कि ये दोनों जो प्रॉपर्टी डेवलपर हजरात हैं नवीस साहब और साकब साहब शायद मेरी इस बात की तायद भी करें कि पाकिस्तान को वाहिद मुल्क है जहां पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप दुनिया में कहीं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और आप पाकिस्तान में उतनी अमाउंट इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान को में आपको उसका ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो जब इतनी फैसिलिटी हो तो फिर लोगों को हेजिटेट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। सही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है गुलाम हुसैन अमान साहब कि लोगों को हिचकिचाना नहीं चाहिए। और एक पहलू और भी है, वो ये है कि जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, लिटिगेशन के हैं या कुछ सोसाइटीज़ भी फ्रॉड कर गई हैं, लेकिन ओवरऑल मोस्टली जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान में लोगों को बड़ा हौसला अफजा नताइज इसके मिले हैं। ऐसा नहीं है कि जो हर सोसाइटी में फ्रॉड हुआ है, मोस्टली लोगों ने बड़ा अच्छा बिज़नेस किया है, बड़ी अच्छी रिहाइशगाहें दी हैं और बड़े अच्छा एक मौका दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं अदील साहब की तरफ आना चाह रहा हूँ। अदील साहब, अब जी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात हुई थी, अगर ये बन जाते हैं कोर्ट्स तो आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट होगी ओवरसीज़ इन्वेस्टर के लिए और ये कोर्ट्स डिलीवर कर पाएंगे? जो डिले इन जस्टिस की बार बार बात की जाती है, ये रिवायत ख़त्म हो जाएगी? सर, पहले नंबर पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आपके चैनल के तवज्जो से बेशक बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनको बहुत जल्दी उनको स्पीडी जो है वो रिलीफ भी मिल रहा है। सेकेंडली, जो कोर्ट्स है ना भाईजान, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे ओवरसीज कमीशन एक्ट के तहत जो कोर्ट्स हैं वो बाकायदा तौर पे चल रही हैं और वहां पर स्पेशली जो केसेस हैं वो जस्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज के। प्रॉब्लम भाई सिर्फ इतना आ जाता है कि जो हमारे मुल्क में कवानीन इस वक्त जिन पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो 1898 और 1908 के बने हुए। अब उस प्रोसेस को फॉलो करना हर बंदे की जिम्मेदारी है, लेकिन जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं इनके जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो सिविल से रिलेटेड मैटर हो चाहे या क्रिमिनल मैटर हो, वो सबके लिए जो ऑनरेबल हमारे जजेस बैठे हैं उनको बकायदा तौर पे डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस इशूड हैं बाय दी ऑनरेबल हाई कोर्ट कि इनके जो केसेस हैं इनको फास्ट ट्रैक पर होना है और उसमें आप थोड़ा प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए थोड़ा बहुत हो सकता है मामला डिले हो जाए, अदरवाइज उनका जो केसेस के डिसीजंस हैं वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कोर्ट की तरफ से हो रहे हैं। वो बकायदा तौर पे जजेस अपना काम भी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें किसी किस्म का मामला नहीं है। तमाम जी बात करें अदील साहब। जी। और इसके अलावा जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर से बैठ के अगर उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो जो कमीशन पाकिस्तान में काम कर रहा है, मैंने रिसेंटली भी देखा है जो इस वक्त के चेयरमैन ओवरसीज कमीशन है वो भी अपनी ड्यूटी को बड़ा जो है थॉरोली परफॉर्म कर रहे हैं और बाकायदा तौर पे पिछले दिनों ही मैंने देखी हैं ये चीजें भी कि बाकायदा जिस बंदे के घर पर कोई इलीगली ऑक्यूपाई करने की कोशिश की गई है तो वो आपके चैनल के ऊपर ही बल्कि एक इशू को अराइज किया गया था। तो मैंने वो चेयरमैन साहब की वो इंटरव्यू को भी देखा था जिसमें उन्होंने उसके होने वाले जो इलीगल ऑक्यूपेशन हो रही थी उसको रिस्ट्रेन करवा दिया था। तो यहाँ पर कवानीन तमाम मौजूद है सर, तमाम कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, लेकिन हमें सिर्फ थोड़ा सा अपने बारे में भी आगाह होने की जरूरत होती है कि अगर हम किसी सोसाइटी में घर लेना चाह रहे हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमें ये जरूर देखना चाहिए सर कि क्या वो सोसाइटी, क्या वो जो प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स को पेरूज करने के बाद क्या वो सोसाइटी रजिस्टर्ड भी है या नहीं है। प्रॉब्लम एक और मेन तो सर इसमें आ जाता है
وہ یہ آ جاتا ہے جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک ہی پراپرٹی کو ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ سیل کر دیا جاتا ہے. ایشو صرف اتنا ہے سر کہ جو جوائنٹ آنرشپ کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں پر قوانین پاکستان کے اندر موجود ہے کہ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہر بندہ جب تک جو بھی اس پراپرٹی کا مالک ہے, جس کو جو اردو میں کہا جاتا ہے جوائنٹ کھاتے کا جو ایشو آ جاتا ہے, تو جوائنٹ کھاتے میں ہر بندہ ہر کھاتا شریک وہ مالک ہے سر, ٹھیک ہے. تو وہ اگر کوئی بندہ اس طرح سے کوئی معاملہ کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہمیں اس کے متعلق آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. قوانین پاکستان میں رہتے ہوئے تمام قوانین موجود ہیں, امپلیمنٹیشن بھی پچھلی گورنمنٹ میں بھی اور موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے, کورٹس وہ اپنا کام کر رہے ہیں. صرف ایشو آ رہا ہے سر کہ ہم اپنے ان قوانین اور رائٹ سے خود بھی آگاہ ہو کہ جو ہم کر سکے. آپ کسی کے اوپر اپنے کلوز ریلیٹو کے اوپر ٹرسٹ کر لیتے ہیں تو اگر وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسٹرسٹ کرتا ہے, مس اپروپریشن اس کے پارٹ پر ہوتی ہے, تو اس کے لیے علیحدہ قوانین موجود ہیں, لیکن وہ آپ کے ساتھ پرسنلی ایک معاملہ کر رہے ہیں. اس میں ہم عدالتوں کو دوش دیں, اس میں ہم لائرز کے بارے میں لائرز کی تمام فیکلٹی کو فرٹرنٹی کو میں جسٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ میں نہیں کہتا کہ آل آر ایکول. بات اتنی ہے سر کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ کیس کوئی فائل کرتے ہیں, کسی بھی لائر کو اپنا وکالت نامہ دیتے ہیں, تو آپ ان کو اس حد تک اپنا انگیج کر رہے ہوتے ہیں ایز کونسل جتنا آپ نے اختیار دیا ہوتا ہے. وہ آپ کے اختیار کو اگر مس یوز کرتا ہے تو وہاں پر بھی ریگولیٹری باڈی ہے. بات ہے سر یہ اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, ریسپیکٹیبل ہیں, کہ جو وہاں سے ہمارے ملک کے لیے ریونیو جنریٹ کرنے کی ریزن بنے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر جو ان کے ساتھ ایشو آتا ہے وہ جس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, لائرز کی سارے کی بات نہیں ہے, نہ کسی اور بندے کی بات ہے, وہ یہ جہاں پہ پراپرٹی کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں, ان کا اپنا کوئی چھوٹا بڑا بھائی, کوئی کلوز ریلیٹو ان کی پراپرٹی ان کے نام کروانے کی بجائے اپنے نام کروا لیتا ہے, تو یہاں قانون میں جی بالکل ٹھیک ہے, کا قانون بھی موجود ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بڑی اہم بات آپ نے, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ثاقب رفیق صاحب, یہ بتائیے گا, معاملات تو آپ کے سامنے ہیں, آپ کی نظر میں پاکستان کتنا اوور ویلمنگ ہے پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے, اور اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی, اوور ویلمنگ کے حالات یہ ہیں کہ ابھی جو پاکستان کے بارے میں تمام تر نیگیٹیوٹی اور تمام تر خبروں کے باوجود کہ جی ہمارے سیلاب کے بعد جو حالات آئے اور گورنمنٹ کی بھی تبدیلی ہوئی, پھر بھی جو نومبر اور دسمبر ہے اس میں 94 ملین کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے, 94 ملین ڈالرز کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر جب پرائسز پراپرٹی کی نیچے جاتی ہیں تو وہ بائنگ کا وقت ہوتا ہے, تو وہ بھی کرائسس کا وقت ہرگز نہیں ہوتا. یہ ہر ایک پروڈکٹ کے اندر وقت آتا ہے, ایک اس کا وقت ہوتا ہے جب آپ اس کو ہولڈ کرتے ہیں, ایک وقت ہوتا ہے جب آپ پریمیم پہ سیل کر دیتے ہیں, اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس کو ہم بائنگ آورز کہتے ہیں. تو پاکستان کے اندر اس وقت جو اس کی کرنسی کی ڈیویلویشن ہوئی یا جو سیلاب کے بعد تباہ کاریاں ہوئیں اور ملک میں جو گندم اور اس طرح سے باقی اجناس کی کمی ہوئی ہے, this is the right time to invest in Pakistan. I'm not promoting a single project here. I'm not saying کہ جی پراپرٹی ہم سے کوئی خرید لے, لیکن پاکستان کو اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کے چندے سے زیادہ ان کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ انویسٹمنٹ پاکستان کو وقتی طور پہ سپورٹ کرے گی لیکن خود ان کو لانگ ٹرم میں سپورٹ کرے گی. جہاں تک پاکستان کے اندر تعلق ہے کہ کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, آپ پاکستان میں پشاور سے کراچی تک دیکھ لیں, کسی بھی شہر میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا ڈیمانڈ پوری ہو پا رہی ہے. تھوڑی دیر پہلے نوید صاحب نے بھی یہی بات کی. اب ضرورت ہے سمر کی. لیکن میرا ایک ثاقب صاحب سپلیمنٹری کویسچن ہے اس میں. دیکھیں یہاں پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ جو پولیٹیکل فگر ہیں اگر وہ کال کریں تو وہ بہت انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کوئی مخصوص لیڈر اگر کال کرے یا باقی کریں تو نہیں کرتے. کیا یہ حقیقت ہے یا انویسٹر لیڈر کو دیکھتا ہے, اس کی شکل کو دیکھتا ہے, یا وہ اپنا ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھے گا؟ کہ میرے خیال میں یہ اس چیز کے ان فیکٹرز کے اثرات ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ہے. لیکن انویسٹر کو بہرحال یہ سمجھنا ہے کہ انویسٹرز کے لیے پاکستان از فرسٹ. تو پاکستان
کے اندر اگر آپ کو انویسٹ کر کے اچھا ریٹرن مل رہا ہے تو ان دا لانگ ٹرم ہم نے دیکھا ہے کہ پھر یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اب اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایک خاص لیڈر کو پسند کرتا ہے تو وہ اگر اس کی کال پہ زیادہ جواب دے رہا ہے تو کوئی غلط ہے. یہ اس کا اپنے کانشیس ہے اور اس کو اگر یہ جواب ہے تو دیٹس ہز رائٹ. اس کو اپنی اوپینین جہاں پہ ووٹ کے ذریعے استعمال کرنی چاہیے, انویسٹمنٹ کے ذریعے نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ملک کسی ایک پولیٹیشین کا نہیں ہے. ایونچولی ملک آپ کا ہے اور اگر آپ پاکستان کی سپورٹ کریں گے اچھی جگہ سمجھ کے آپ وہاں انویسٹ کر رہے ہیں, کل جب ریٹرن آئے گا 7-8 دفعہ 10 دفعہ آپ کو 10 گنا تو وہ آپ کو ریٹرن ملنا ہے. لیکن جو فیکٹر آپ نے کہا ہے ڈیفینیٹلی وہ فیکٹر جو ہے اس کے اثرات صحیح ہے. ٹھیک ہے نوید صاحب, ابھی ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے بائنگ ٹائم, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ برطانیہ میں اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہمیں یورپ میں دیکھ رہے ہیں یا دیگر ممالک میں, ان کو پاکستان کی طرف اپنے جو خزانے ہیں اس کا منہ کھول لینا چاہیے اور ابھی خریداری شروع کر دینی چاہیے؟ جی نیچرلی میں نے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو پہلے مینشن کیا تھا. پاکستان از فار ایور بائنگ ٹائم اوور دا نیکسٹ 25 to 50 years ایٹ لیسٹ, یہ میرا اوپینین ہے. مگر کئی لوگ جو انویسٹ کرتے ہیں دے لک ایٹ دی اوور آل سیکورٹی آف دا انویسٹمنٹ, اور اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں پولیٹیکلی, نیچرلی سم پیپل یہاں پہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ جو انسرٹنٹی جب ہو آپ کی کلائمیٹ میں تو اس وقت لوگ تھوڑا سا ہولڈ کر لیتے ہیں. جیسے ثاقب بھائی نے کہا کہ $98 million ورتھ آف انورڈ انویسٹمنٹ پچھلے مہینے آئی ہے, تو نیچرلی پھر بھی لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. بیکاز دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اوورسیز پاکستانی پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں وہ کہیں دوسری جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں, وہ صرف پاکستان کی چاہت کی وجہ سے کرتے ہیں. وہ اس ملک سے جو جہاں سے بلونگ کرتے ہیں وہ وہاں پہ اس کی کنٹری کی بہتری کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اور میرے حساب سے جتنی پاکستان کی پراپرٹی مارکیٹ میں پوٹینشیل ہے, کوئی بھی گورنمنٹ میں ہو, ان کو اس ایشو کو بہت سیریس لینا چاہیے کہ یہاں پہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہیں, جو سسٹمز میں بگز ہیں, جو پروسیسز میں فلوز ہیں, ان کو ریموو کرنا چاہیے, اسٹریم لائن کرنا چاہیے, تاکہ صرف پاکستانی اوورسیز پاکستانی کو نہیں, ہر انویسٹر جو پراپرٹی خریدے اس کو سیکورٹی ملے, بے شک وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر بیٹھا ہو. بیکاز میرے حساب سے اگر صرف اسی چیز کو ٹیپ کر لیں پراپرلی تو یہ پاکستان کے اکنامک ووز it will certainly help alleviate those. یہ میرا جینوئن اوپینین ہے کہ پاکستان property market has massive potential and it will remain for a long period of time. صحیح. غلام حسین امان صاحب, کیونکہ آپ برطانیہ میں بھی ہیں, وہاں سے صحافت کر رہے ہیں, لوگوں کی پلس کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, پاکستان میں بھی آپ نے صحافت کی, اس نظام کو بھی بہتر سمجھتے ہیں, آپ کی طرف سے کیا سجیشنز ہیں حکومت کے لیے اور جو لوگ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے حکومت کے لیے تو یہ سجیشن ہے کہ انہیں اس طرح کا میکنزم رکھنا چاہیے کہ لوگ اگر کسی سوسائٹی کے بارے میں جو نئی ظاہر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, چاہے وہ گوادر میں ہے, چاہے وہ لاہور, اسلام آباد, کراچی یا ملتان, کسی بھی شہر میں اندر ہے, کیونکہ وہ جس سٹی کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے, وہ اپنے وہاں پر لینا چاہتے ہیں. اور ہمارے پاس چونکہ ہم پردیش سے دیش تک پروگرام کرتے تھے تو کافی لوگ اس طرح کی شکایات لے کر آتے تھے, ہم نے فلاں جگہ پر انویسٹ کیا اور وہاں پر جو ہے ہمیں پلاٹ نہیں ملا اور لوگ چلے گئے, لیکن اس کے اندر قصور ظاہر ہے, وہ کہتے ہیں نا مشتری شیار باش, ان کا اپنا بھی قصور ہے. ویسے غلام حسین امان صاحب انہوں لائٹر نوٹ, ہمارے پاس تو شکایت والوں نہیں آنا ہے نا, مسائل والوں نہیں آنا ہے, کس نے آگے تھوڑی یہ کہنا میں نے پلاٹ دیا تھا پیسے دیے تو مل گئے. نہیں لیکن وہی بتا نہیں میں دوسری بات یہ بتا رہا ہوں کہ جو جیسے میں نے بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, مطلب ظاہر ہے نویر صاحب نے بھی کی ہوگی کام کرنے کے باوجود, ثاقب صاحب نے اور بھی لوگوں نے کی ہوگی, اور وہ انویسٹمنٹ سیکیور بھی ہے. یہ نہیں کہ سب کے ساتھ تو ظاہر فراڈ نہیں ہوتے. اور گوادر کے اندر لوگوں نے ہم نے دیکھا کہ جو پچھلے 3-4 سال کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے لوگ کافی خوش ہیں, اور ان کی جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ ظاہر ہے اس کی پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں. اس کے علاوہ دوسرے سٹیز ہیں لاہور و کراچی, اسلام آباد, جہاں پر لوگوں نے کی ہے, لیکن بے شک کم نمبرز ہیں جن کے ساتھ فراڈ ہوا, لیکن ظاہر ہے نمبر تو ہے نا. وہ لوگ تو ہم تو اپنے پروگرام کے توسط سے ان کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ وہ حکومت پاکستان بھی کرے, لیکن جو لوگ ہیں پاکستان جو مشنز ہیں نا, ہائی کمیشن ہے, چاہے ایمبیسیاں ہیں,
ان کو ضرور رول ادا کرنا چاہیے, ان کو ضرور برج کا کردار ادا کرنا چاہیے بائر کے درمیان اور جو پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ والے سوسائٹیز ہیں ان کے درمیان کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ ہم ایک ٹیلی فون کالز کے اوپر یا ایک ای میل کے اوپر جو ہے وہ ہم پتہ کر سکیں کہ ان کی جو بھی یہ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اس کی انتھینٹسٹی کیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے غلام حسین اعوان صاحب, جو پاکستان کے اندر ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دیا جائے یا ایسی ایپ انٹروڈیوس کروا دی جائے یا ایسا فورم بنا دیا جائے جو لوگ جو جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ وہ اس پہ میسر ہو, لوگوں کی جو شکایات ہوں اس کی ٹریکنگ باضابطہ ہونی چاہیے, اور یہ سارے جو معاملات ہیں اس کو لے کر ایک نظام پیدا کرنے کی ضرورت ہے. غلام حسین اعوان صاحب آپ کا بہت شکریہ, عادل اصغر صاحب, نوید احمد صاحب, ثاقب رفیق صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.